رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر وانت بالاجابت حق جدیر۔ صلوات سارے حضرات پڑھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین۔ صلوات سارے۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و اصحابہ المظلومین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین، اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد۔ فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھتے۔ مومنین کرام، چونکہ سید بزرگوار نے جیسا کہ فرمایا ہے، ماتمداری بھی ہے بعد میں، اور چند گھروں میں ان لوگوں نے، عزاداروں نے جانا بھی ہے، اور ذاکر صاحب نے بھی پڑھنا ہے، انہوں نے کہیں آگے بھی جا کے پڑھنا ہے، تو شاید لمبے چوڑے خطاب کا وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جس دین کو پسند فرمایا ہے وہ اسلام ہے۔ میں بھائی آپ کا بھی شکر گزار ہوں، چونکہ تعارف کا موقع تو نہیں مل رہا، چونکہ سارا دن 6 جگہ پہ اشرا ہے تو مصروفیت، اور آتے ہیں تو نماز کا ٹائم، پھر چائے پی اور سیدھا ممبر پہ، اور پھر رات 12-1 بجے شیخو پورہ پہنچتے ہیں، تو انشاءاللہ محرم کے بعد پھر چکر لگے گا تو آپ سے ملیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے حوصلہ افزائی کی میری، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ کے جذبات جو ہیں یہ اسی طرح قائم رکھے، اور آپ نے میری حوصلہ افزائی کی۔ آپ نے جو حالات اس وقت ممبر کے ہیں، ایسے حالات میں آپ ایسی باتیں محبت، چاہت، پیار سے سن رہے ہیں، اللہ اس عشق کو، محبت کو سلامت رکھے۔
علم دوستی چھٹے امام کی معروف حدیث ہے کہ یا عالم بننا یا طالب علم بننا یا علماء طلباء سے محبت کرنے والے بننا، کوئی چوتھی صورت اختیار نہ کرنا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ دیکھیے خالق بشر نے اپنے بندوں کی دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے جو دین بنایا ہے اسے اسلام کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ کوئی بندہ اگر کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ بندہ قیامت کے دن نقصان اٹھائے گا جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ اچھا اب انتہائی ایک اہم بات ہے، ذرا وہ سنیں۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ہم ان میں فرق نہیں کرتے اور نہ کر سکے۔ ایک ہوتا ہے دیندار ہونا، ایک ہوتا ہے دین شناس ہونا۔ دیندار ہونا اور بات ہے، دین شناس ہونا مثال کے ذریعے واضح کرتا ہوں، زیادہ بہتر سمجھ آئے گی۔ آج ایک غیر مسلم کو، کسی ہندو کو آپ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیتے ہیں۔ جو ہندو آج کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا، جب وہ کلمہ پڑھ لے گا اسلام میں داخل ہو جائے گا، مسلمان ہو جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نو مسلم کو کہتے ہیں دیندار، کہ فلانا جو ہے اب دیندار ہو گیا ہے، یعنی دین میں داخل تو ہو گیا ہے، مسلمان کا لیبل اس پہ لگ گیا جب اس نے اقرار شہادتین کر لیا۔ اب جوانوں آپ نے بتانا ہے کہ جو ہندو آج، ایک عیسائی آج کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا، کیا کلمہ پڑھ لینے سے، صرف کلمہ پڑھ لینے سے اصول دین، فروع دین، اخلاقیات، ان چیزوں کا عالم بھی ہو گیا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ٹھیک جواب دیا۔ کیوں بھلا؟ کلمہ پڑھنے سے کفر اور شرک کی نجاست دور ہوتی ہے، کلمہ پڑھنے سے جہالت دور نہیں ہوتی۔ اگر کلمہ پڑھنے سے جہالت دور ہونا ہوتی تو پھر امت پیغمبر کا کوئی بندہ جاہل نہ ہوتا، پھر کوئی کلمہ گو جاہل نہ ہوتا، جبکہ مسلمانوں میں جہالت کوٹ کوٹ کے بھری۔ جب اقوام عالم کا تقابل ہوتا ہے نا جی، اقوام عالم، مسیحیت، یہودیت، ہندوازم، سکھازم، مسلمان، اسلام، اللہ جانتا ہے علمی اعتبار سے مسلمان سب سے پیچھے۔ یہودی ہم سے آگے ہیں، عیسائی ہم سے آگے ہیں، ہم مسلمان جس کے نبی نے سب سے زیادہ زور دیا تھا تحصیل علم پر۔ نبی پاک کی 4 احادیث کتنی اہم ہیں۔ پہلی حدیث رسول اللہ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ دوسری حدیث فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل۔ تیسری حدیث رسول اللہ نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا۔ چوتھی حدیث رسول اللہ نے فرمایا الحکمت ضالۃ المومن، علم، حکمت، دانش یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ مومن کا یہ حق ہے جہاں سے ملے علم، مومن کو چاہیے علم لے لے۔ جس پیغمبر نے اپنی امت پر اتنا زور دیا تحصیل علم کا، دکھ کی بات ہے کہ امت پیغمبر اس وقت سب سے زیادہ جاہل ہے۔ حالانکہ دین اسلام کا امتیاز پتہ ہے کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی رسول اللہ پر آئی، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔
کتنے دکھ کی بات ہے کہ جس قوم کے دین کا آغاز ہی اقرا سے ہوا وہ سب سے زیادہ جاہل، سب سے زیادہ جاہل۔ سامعین گرامی، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یعطی الدنیا من یحب و یبغض ولا یعطی دینہ الا من یحب۔ پانچویں امام کی حدیث ہے، اللہ دنیا اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، دنیا دشمنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن امام فرماتے ہیں اللہ دین صرف اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے، دین صرف اللہ اپنے دوستوں کو دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھو آقا کے ساتھ، سرکار نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین، اللہ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے، اللہ اسے فہم دین عطا کرتا ہے، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے جب اللہ کسی کی بھلائی چاہتا ہے۔ میرے ناقص مطالعے میں دو احادیث ہیں پیغمبر اکرم کی جن کا صدر کلام ایک ہے، یعنی حدیث کا شروع والا حصہ ایک جیسا ہے دو احادیث میں، ایک یہ حدیث اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اتنا حصہ اللہ جب کسی عبد کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اور دوسری حدیث ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت ڈال دیتا ہے۔ آپ وہ خوش نصیب ہیں، خداوند عالم آپ کی خیر چاہتا ہے، آپ کی بھلائی چاہتا ہے، تبھی تو اللہ نے آپ کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت ڈال دی۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام کی محبت یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ آپ کی بھلائی چاہتا ہے، اسی طرح دین سے محبت، دین کی سوجھ بوجھ، دین کی سمجھ یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ آپ کی بھلائی چاہتا ہے۔ سامعین گرامی، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا تفقہوا فی الحلال والحرام وإلا انتم اعراب، یہ پانچویں امام کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں شریعت کا حلال اور حرام سیکھو ورنہ تم بدو کے بدو رہ جاؤ گے، غیر مہذب رہ جاؤ گے۔ اہل بیت کا ماننے والا مہذب ہوتا ہے، وہ غیر مہذب نہیں ہوتا۔ اب شرفا میرا آپ سے سوال ہے، اچھا ایک حدیث اور بھی سن لیں۔ سرکار نبی کریم فرماتے ہیں اُفٍ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، افسوس ہے ہر اس مسلمان پر جو ہفتے میں ایک دن دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتا۔ ایک دن ہفتے میں دین سیکھنے کے لیے وقت نکالو۔ آپ کسی بھی مجتہد کی توضیح المسائل رسالہ عملیہ اٹھا کے دیکھ لیں عزیز و جوانوں، سب فقہا نے یہ لکھا کہ وہ مسائل جن مسائل کی ہر انسان کو عموماً ضرورت پیش آتی ہے ان مسائل کا سیکھنا ہر فرد پر واجب ہے، اور ماں باپ پر واجب ہے مبتلا بے مسائل اپنی اولاد کو سکھائیں اور سکھانے کا بندوبست کریں، انتظام کریں، ماں باپ پر واجب ہے۔ ہم جب بات دین کی کرتے ہیں تو بنیادی طور پر دین دو چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ ایک حصہ اصول دین، ایک حصہ فروع دین۔ اب ایمان سے شرفا بتائیے، مختلف سن و سال کے لوگ بیٹھے ہیں، نوجوان بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ذرا بڑی عمر کے لوگ بھی بیٹھے، ہر بندہ ذرا اپنا جائزہ لے
کہ میں نے باقاعدہ دین سیکھنے کے لیے کتنا وقت نکالا ہے، میں نے باقاعدہ دین سیکھنے کے لیے کتنا وقت نکالا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جواب نفی میں ہے۔ ہاں جی، جواب نفی میں ہے۔ نہج البلاغہ میں جو آخری حصہ ہے نا، نہج البلاغہ کا کلمات قصار کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے حکمت بھرے کلمات، اس میں ایک جملہ مولا امیر المومنین کا آپ کو سناتا ہوں۔ یہ کہاں سے پڑھنے لگا ہوں میں؟ یہ کس کا کلام ہے؟ علی علیہ السلام کا۔ ناراض نہیں ہے کہ میں صرف بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آج ہمارے ممبر کی حالت یہ ہے کہ ہر بندے ولایت کا ٹھیکیدار ہے۔ ہمارے جو اشتہارات ہوتے ہیں نا مجالس کے، اس میں آپ پڑھتے ہیں القابات جو لکھے ہوتے ہیں، وکیل ولایت علی، مؤذن ولایت علی، ہاں جی، اور کیا کیا ہوتا ہے جی، محافظ ولایت علی، مبلغ ولایت علی، ٹھیکیدار ولایت علی۔ ولایت اچھنی ہے ذرا، اللہ گواہ ہے، اصل ولایت امیر المومنین کیا ہے؟ جو مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، جو مولا امیر المومنین کے ارشادات ہیں، جو مولا امیر المومنین کے خطبات ہیں، جو مولا علی علیہ السلام کی گفتگو ہے، اصل ولایت تو وہی ہے۔ شاہ ولایت کی جو بات ہے وہی تو ولایت ہے۔ تو پھر ولایت سنو، کلمات قصار تیسرا حصہ نہج البلاغہ کا، وہ قدر کرو، اللہ جانتا ہے۔ امام خمینی کا وصیت نامہ موجود ہے، فرماتے تھے ما مفتخرین، ما مفتخرین، ہمیں فخر اور ناز ہے اس بات پر کہ نہج البلاغہ ہمارے مولا علی کا کلام ہے، جس کلام کے بارے اغیار نے یہ کہا ہے تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق کلام علی ابن ابی طالب۔ اللہ کے کلام سے نیچے اور ساری مخلوق کے کلام سے اوپر کوئی کلام ہے تو علی ابن ابی طالب کا کلام۔ اور یاد رکھنا، فصاحت بلاغت آل محمد کے گھرانے میں، اسی نہج البلاغہ میں آقا کا جملہ ذرا لطف لینا، فرماتے ہیں انا لعمراء الکلام، سلطنت سخن کے حکمران ہم ہیں، سلطنت سخن کے فرما روا ہم ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے جو یزید کے دربار میں خطبہ پڑھا تھا، ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع، او شام والو سنو، اللہ نے ہمارے گھرانے کو 6 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو کائنات میں کسی دوسرے کو عطا نہیں کی ہیں۔ اوتینا العلم، علم ہمیں عطا کیا گیا، حلم، حوصلہ، ہمت، بردباری ہمیں عطا کی گئی، فصاحت ہمیں عطا کی گئی، بلاغت ہمیں عطا کی گئی، سخاوت ہمیں عطا کی گئی، مومنین کے دلوں میں محبت بھی اللہ نے ہماری رکھ۔ ہماری محبت تو آل محمد کا گھرانہ ان سے بڑھ کے فصیح و کلام کوئی دنیا میں کر نہیں سکتا ہے۔ اب اللہ جانتا ہے۔ اچھا ذرا سادات جو بیٹھے ذرا ہاتھ کھڑا کرو، سادات جو سید بیٹھے اس مجلس میں، میرا خیال ہے سادات زیادہ بیٹھے، اللہ آباد شاد رکھے۔ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، سادات کرام سب مومنین کے لیے بات ہے، سادات کے لیے ذرا خصوصی لمحہ فکریہ ہے۔ سادات آپ جانتے ہیں اللہ نے آپ کو شرف عطا کیا ہے، احکام شریعت میں آپ کے لیے رب نے امتیاز رکھا ہے۔ میں موارد عرض کروں گا تو وقت زیادہ لگے گا۔ شارح مقدس کہتا ہے 2 عالموں، علم میں دونوں برابر، تقوی میں دونوں برابر، پرہیزگاری میں دونوں برابر، ایک سید ایک غیر سید ہے۔ شریعت کہتی ہے مصلی امامت پر سید کھڑا ہونے کا حق رکھتا ہے۔ کیوں؟ وہ سید ہے، وہ اولاد رسول ہے۔ خداوند عالم نے
ساری امت کے لیے صدقے کو حلال کیا، پیغمبر اور پیغمبر کی اولاد پر، سادات پر صدقے کو حرام کیا۔ آپ ہماری فقہی کتابیں پڑھ لیں، نبی کریم سے حدیث ہے کہ سادات پر صدقہ کیوں حرام ہے؟ فرمایا یہ صدقہ لوگوں کے ہاتھوں کی میل ہے، اللہ نے آل رسول پر حرام کیا۔ اللہ پاک نے سادات کے لیے خمس رکھا ہے، ان کے مال میں سے پاکیزہ اموال۔ تو یہ جو رب کریم نے سادات کو شرف عطا کیا ہے، میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ سادات ہم سادات اپنا شرف بھول گئے، ہم اپنے شرف کو بھلا بیٹھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں سادات دین آپ کے گھر میں آیا تھا، دین پیغمبر اور آل پیغمبر کے گھرانے میں نہیں آیا، دین رسول اللہ کے گھر میں آیا، دین مولا علی کے گھر میں آیا۔ یہ جو قافلہ امام حسین علیہ السلام کا چل رہا ہے نا کربلا کی طرف، راستے میں ایک منزل پر ایک شخص سے امام کی ملاقات ہوئی۔ امام علیہ السلام نے اس شخص کو اپنے تعارف میں فرمایا، اے شخص آج تو مدینے میں ہوتا نا، اگر آج مدینے میں تجھے دکھاتا، میں اس گھر کا فرد ہوں، میرے گھر میں آج بھی میرے گھر کی دیواروں پر جبرائیل کے پروں کے نشان موجود۔ میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جس گھرانے میں جبرائیل اترتا تھا، جبرائیل آتا تھا۔ مختلف الملائکہ بھی حدیث کتاب پڑھتے ہیں نا، اس میں ایک لفظ آتا ہے مختلف الملائکہ۔ کیا مطلب مختلف الملائکہ؟ یہ پیغمبر اور آل پیغمبر کے گھرانے کا تعارف ہے۔ مختلف الملائکہ یعنی جہاں ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے، جہاں فرشتوں کا آنا۔ اور میرے بھائیو سادات کرام، دین آپ کے گھر میں آیا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے جو سادات کو شرف دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اللہ نے صدقہ حرام کیا ہے، لوگوں سے کہا ہے کہ اپنے پاکیزہ مال سے جو مستحق سادات ہیں خمس کے ذریعے سے ان کی ضروریات زندگی کی تامین ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سادات کا کام تھا اپنے آباء و اجداد کا دین سیکھتے، دنیا کو سکھاتے۔ قرآن آپ کے گھر میں آیا ہے، یہ سادات کی اصل ذمہ داری یہ تھی، لیکن ہم اس ذمہ داری کو بھول گئے، ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ لہٰذا میرے محترم سامعین، امام تو فرماتے ہیں دین شناس بنو۔ نہج البلاغہ کی بات کر رہا تھا، بات لمبی ہو گئی۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو خطاب کر کے امیر المومنین فرماتے ہیں، یا جابر قوام الدین والدنیا باربعہ، اے جابر 4 بندوں کی وجہ سے دین اور دنیا قائم ہے۔ کتنے بندوں کی وجہ سے؟ 2 بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے اور 2 بندوں کی وجہ سے دنیا قائم۔ مولا کن افراد کی وجہ سے دین قائم ہے، حوالہ میں دے چکا ہوں، نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں، اور تیسرا حصہ نہج البلاغہ کا وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ جناب جابر سے فرمایا 2 بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے۔ پہلا بندہ بعالم مستعمل علمہ، اس عالم کی وجہ سے دین قائم ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ باعمل عالم ہو، باعمل عالم کی وجہ سے دین قائم ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام۔ نہج البلاغہ میں کلام مولا کا موجود ہے۔ اور ہماری حالت ذرا بڑی پتلی ہے۔ اب تو الحمدللہ حالات بہتر ہیں، یہ آپ کی محبت ہے۔ اب حالات بہت بہتر ہیں الحمدللہ، لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، ورنہ پہلے عالم دین ممبر پہ آتا تھا تو لوگ حوائج ضروریہ کے لیے ادھر ادھر چلے جاتے تھے۔ باعمل عالم کی وجہ سے یہ بڑا اچھا ہوا کہ چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا، سوال بڑا خوبصورت ہے، یابن رسول اللہ من العالم، فرزند رسول عالم کی پہچان بتائیے کہ عالم کون ہوتا ہے۔
معاف کرنا، ہمیں عالم کی شناخت نہیں، ہم ایک پیشہ ور خطیب، ایک پیشہ ور مقرر اور ایک عالم کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے، ہم تمیز نہیں کرتے۔ توجہ ہو رہی ہے؟ اب مولا نے جو عالم کی پہچان بنائی وہ سنی بھئی، جس کا امامہ بڑا ہو، ابا کبا بڑی مہنگی ہو، خوبصورت ہو، اچکن ہو، واسکٹ ہو، جناح کیپ ہو، ٹوپی ہو، کیا ہو، عالم کی پہچان فرمایا من صدق فعلہ قولہ، جس کا کردار جس کی بات کی تصدیق کرے وہ عالم ہے۔ جس کا کردار، جس کا فعل، عمل، قول کی، اس کی بات کی تصدیق کرے وہ عالم۔ اگلی ایک بات بڑی خوبصورت آپ لطف لیں گے۔ چھٹے امام نے فرمایا سنو، جس عالم کا علم اس کی اپنی ذات کو فائدہ نہیں نہ پہنچا سکتا، اس کا علم تمہیں بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ باعمل عالم کی وجہ سے دین قائم ہے، اور دوسرا بندہ جس کی وجہ سے دین قائم ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں بِجَاهِلٍ لَا يَسْتَنْكِفُ أَن يَتَعَلَّمَ، اس جاہل کی وجہ سے بھی دین قائم ہے جو دین سیکھنے میں شرم نہ کرے، جو دین سیکھنے میں حیا نہ کرے۔ سید بزرگوار، میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سید بزرگوار نے مجھے آج حکم دیا کہ آپ بے شک 2 گھنٹے پڑھیں، ہماری خواہش ہے، لیکن کیا کریں، باقی سارے معاملات کو بھی چونکہ دیکھنا ہے۔ انہوں نے مجھے فرمایا کہ آج آپ صرف مسائل بیان کریں، یہ آپ کی عظمت ہے، ورنہ مجھے بتائیے ایسے مسائل والی مجلسیں کون سنتا ہے؟ آج کل جو مجلسوں کا ہم نے کامیابی کا معیار بنایا ہوا ہے، ہاں جی بھئی، فضائل میں نعرے زیادہ لگیں، واہ واہ زیادہ ہو، داد زیادہ ملے، مصائب میں گریہ زیادہ ہو، ہاں جی بھی فلانے نے مجلس ٹنگ دی تھی، بڑی کامیاب مجلس ہو گئی۔ یہی نہیں کامیابی کا معیار؟ جس مجلس میں نعرے نہ لگے نا، داد نہ ہو، گریہ نہ ہو، بانی بھی کہتا یار فیل ہی گیا، سکا ہی گیا، کوئی نہیں، اس عالم دا سواد نہیں آیا۔ صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ اب یہ مجلس پاس ہے، یہ فعل مجھے نہیں پتا ہے شاہ صاحب کے کھاتے میں۔ بر محمد و آل محمد بلند صلوات۔ مومنین آپ ایمان سے بتائیں، یہ بھی تو المیہ ہے نا کہ عالم کی مجلس کو جاہل پاس فعل کرتا ہے۔ ایک عالم کی گفتگو کو پاس فعل ایک جاہل کرتا ہے، جاہل۔ اور اگلا جو آج کل المیہ ہے، جاہل کہتا ہے اس عالم دا عقیدہ ٹھیک نہیں۔ یعنی اللہ جانتا ہے جس بندے کو استبراء کا پتہ نہیں ہے نا، عالم کا عقیدہ وہ پاس کرتا ہے، اور اس عالم کا عقیدہ ٹھیک ہے جو اس جاہل کے عقیدے کو ٹھیک کہے۔ جو عالم اس جاہل کو اوکے کر دے، بھئی تیرے جیسا تو بس یا ابو ذر تھا یا سلمان تھا، تیسرا تو ہے، پھر اس نے کہنا جی واہ واہ عالم تو ہے نا، سواد آ گیا۔ تو میرے بھائیو یاد رکھنا ایک بات، مختلف شعبہ حیات سے وابستہ لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ٹیچر ہوں گے، کوئی ڈاکٹر ہوں گے، کوئی مجھے نہیں پتا کس کس شعبے سے ہیں۔ ایمان سے بتائیں دنیا کا کوئی علم و ہنر سیکھے بغیر آتا ہے؟ یہ انجینئر بنتے ہیں، وکیل بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، جی سکول ٹیچر بنتے ہیں، بینکار بنتے ہیں، تو وہ پڑھ لکھ کے بنتے ہیں نا۔ تو میرے بھائیو جب دنیا کا کوئی علم و ہنر سیکھے بغیر نہیں آتا تو دین بھی سیکھے بغیر نہیں آتا، دین بھی سیکھے بغیر
ایک جگہ پہ اکٹھے تھے تو ایک نوجوان بڑا جوش خروش کی مجلس پڑھ کے آیا بڑا زور لگا کے، تو میں نے پوچھا کہ آپ کس کے شاگرد ہیں؟ تو انہوں نے ایک مرحوم خطیب کا نام لیا، وہ شہید ہو گئے تھے، سارے جانتے ہیں ان کو، کہنے کہ میں ان کا شاگرد ہوں۔ میں نے کہا وہ تو شہادت کا رتبہ پا چکے، تو آپ کب ان کی شاگردی میں رہے؟ کہنے لگا میں نے ان کے قبر پہ شیرینی رکھی۔ سواد نہیں آگے؟ کہتا ہے میں ان کی قبر پہ مٹھائی رکھی ڈبہ تو میں عالم ہو گیا ہوں، بس ان کا شاگرد ہو گیا۔ حالات تو یہ۔ اور میرے بھائیوں، دین بھی سیکھے بغیر، دین سیکھنے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ سید میں آپ کے حکم کو جو ہے نا مانوں گا، اپنے ذاکر کو بلا لیں، میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ میری طرف توجہ کیجیے۔ آج ایک بچہ جو شاہ صاحب نے فرمایا ہے، مجھ سے پوچھا ہے ایک دو مومنین نے اور بھی، تو سید بزرگوار کہتے ہیں کہ مسئلہ بتائیں تاکہ سب کو سمجھ آئے۔ ایک بچہ مردہ پیدا ہوا ہے، اب اس کے لیے غسل کا کیا ہے، کفن کا کیا ہے، اس کے جنازے کا مسئلہ کیا ہے؟ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے ضرورت محسوس کی۔ اللہ جانتا ہے بانی سارے ٹھیک ہو جائیں نا، اس جیسے لوگوں کا شعور بڑا بڑھ جائے گا۔ توجہ فرمائیے گا، جس بچے کی ماں کے شکم میں خلقت 4 ماہ کا ہو گیا ہے، پورے 4 ماہ، وہ چاہے زندہ پیدا ہوا پھر مر گیا یا مردہ پیدا ہوا، اس کو غسل دینا واجب ہے۔ غسل دینا اس کو واجب ہے، اور کفن دینا بھی اس کو، جنازہ اس کا واجب نہیں، جنازہ اس کا واجب۔ اور اگر 4 ماہ سے کم حمل کی مدت تھی، بچہ ساقط ہو گیا، تو اس کے لیے غسل کفن نہیں ہے، اس کو صرف ایک کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر دیا جائے۔ اگلا مسئلہ ذرا سننا۔ بچہ مردہ ماں کے شکم سے باہر آیا، ماں پر غسل مس میت واجب ہے، ماں پر غسل مس میت واجب ہے۔ بچے کی ولادت کے وقت بچہ تو زندہ پیدا ہوا لیکن ماں مر گئی، ماں بچے کی ولادت کے وقت مر گئی، اور مردہ ماں کے شکم سے بچے کو نکالا گیا، یہ بچہ جب بالغ ہوگا غسل مس میت کرنا اس پر بھی واجب۔ دفن کرنا بھی واجب ہے، اس بچے کا جنازہ واجب نہیں ہے۔ توجہ ہو گئی؟ اچھا ہاں جی، قبر دفن تو کرنا ہے، قبر نہیں اس کے دیکھیں، بعض یہ ہے کہ اتنی بڑی قبر جتنی بڑے انسان کی اتنی تو نہیں بنائی جائے گی۔ قبر کا مطلب ہے میت کو اتنا گہرا زمین میں چھپا دیا جائے کہ جانور یا درندے اس کو نکال نہ سکیں اور وہ جانوروں کی خوراک نہ بنے۔ لیکن قبر کے سید جو مسئلہ پوچھا ہے نا وہ ذرا سنیں۔ قبر کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قبر میں جو میت کو لٹانا ہے وہ جس طرح انسان دائیں کروٹ لیٹتا ہے، پورا بدن میت کا قبلہ کی طرف کرنا واجب ہے۔ میں نے دیکھا لوگ کیا کرتے ہیں، سیدھا لٹا دیتے ہیں، تھوڑا سا منہ قبلہ کی طرف کرتے ہیں، یہ مذہب اہل بیت میں جائز نہیں ہے۔ فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں اس میت کو قبر کی اس دیوار کے ساتھ جو مشرقی دیوار ہے، میت کا پورا بدن قبلہ کی طرف ہو، اس کے سر کے نیچے
کچھ مٹی رکھ دیں کہ سر اس کا تھوڑا سا اونچا رہے اور پورا اس کا جو پشت ہے وہ دیوار کے ساتھ لگ جائے، پورا بدن اس کا رخ قبلہ کی طرف کرنا واجب ہے۔ مسئلہ واضح ہو گیا؟ میت روح نکل گئی، توجہ کیجئے گا، ایک فرض کریں ایک شخص بیمار ہے، اس کی اولاد، بیوی، بچے، بیٹے اپنے اس بیمار کی خدمت میں ہیں اور اس کی وفات ہو گئی، روح نکل گئی۔ اگر تو ابھی بدن گرم ہے، اس کا روح نکل گئی ہے لیکن ابھی بدن اس کا ٹھنڈا نہیں ہوا، گرم بدن کو ہاتھ لگائیں تو غسل مسح میت واجب نہیں۔ روح نکلنے کے بعد بدن ٹھنڈا ہو جانے کے بعد ہاتھ لگائیں گے تو غسل مسح میت واجب ہو جائے گا۔ اگر میت کو تینوں غسل دیے جا چکے ہیں پھر کوئی ہاتھ لگائے تو پھر مسح میت واجب نہیں ہوتا۔ اگلی بات، جس شخص پر غسل مسح میت واجب ہے، میں نے میت کو ہاتھ لگایا، مجھ پر غسل مسح میت واجب ہے، اب میں اگر آپ کو ہاتھ لگاتا ہوں تو آپ پر غسل مسح میت واجب نہیں ہوگا۔ یعنی غسل میت کو لگانے سے، ہاتھ لگانے سے واجب ہوتا ہے، جس نے میت کو ہاتھ لگائے اس کو آگے ہاتھ لگانے سے غسل مسح میت واجب نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو چند مسائل میں نے عرض کیے متوجہ ہو گئے ہوں گے آپ، اور پھر باقی جتنے بھی غسل ہیں ان کا طریقہ ایک ہی ہے، سر و گردن پہلے دھویا جائے، ترتیبی غسل، دایاں حصہ بدن کا، بایاں حصہ بدن کا۔ اللہ پاک ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔